أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کفار حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمائشی معجزات مانگتے تھے، جس کا جواب گزشتہ زیر درس آیات میں تفصیل سے دیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید ارشاد ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ۔ تم نشانیاں مانگتے ہو، ذرا اپنے اندر غور کرو، اپنی انفرادی زندگی پر غور کرو، کیسے اللہ نے تمہیں پیدا کیا، کیسے تمہیں رزق دیا، پالا پوسا، پروان چڑھایا۔ اپنی اجتماعی زندگی پر غور کرو، کیسے اللہ نے تمہیں رشتے دیے، قبیلے بنائے، مختلف زبانیں دیں، ہر فرد کو الگ سے مزاج دیا۔ کیا یہ نشانیوں کے طور پر کافی نہیں؟ کیا ان چیزوں سے تم ہمیں نہیں سمجھ سکتے؟ پھر اپنے ارد گرد نظر دوڑاؤ، آسمانوں پر پروں سے اڑتے پرندے دیکھو، انفرادی طور پر بھی اڑنے والے، اجتماعی طور پر بھی زمین پر چلنے پھرنے رینگنے والے کیڑے مکوڑے جانور دیکھو، ان کی انفرادی زندگی بھی اجتماعی زندگی بھی۔ سمجھنا چاہو تو ایک چیونٹی ہی کافی ہے اللہ کی قدرت اور شان تخلیق کا شاہکار۔ کیسی ننھی منی سی چیونٹی، اس کی اولاد بھی ہے، اس کی پرورش بھی ہے، رہائش رزق کی تلاش میں ان کا نکلنا، رزق کو ذخیرہ کرنا۔ کیسی چیونٹیوں کے اندر اجتماعیت ہے، کس قدر وہ حساس ہیں اور تیز ہیں، دور سے کسی چیز کی بو پا لیتی ہیں، اس کے تعاقب میں نکل پڑتی ہیں۔ کیا یہ نشانیاں ہماری ذات تک پہنچنے کے لیے کافی نہیں؟ یہ بھی تو سوچو، کیا یہ سب کچھ خود بخود وجود میں آ گیا؟ کیا ان سب کو کوئی پالنے والا نہیں؟ کیا اللہ کا کوئی غیر ایسا ہے کہ جو ان چیزوں کو پیدا کرے، پالے پوسے؟ کیا اب بھی ہمیں سمجھنے کے لیے کسی نشانی کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ یہ زمین پر پھرنے والے چوپائے، پروں سے اڑنے والے پرندے، یہ بھی تو ایک تمہاری طرح کے گروہ ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہر چیز تو ہم نے کتاب میں واضح کر دی۔ کیا اب بھی نشانیوں کی ضرورت ہے؟ ثم الی ربہم یحشرون، پھر دیکھو یہ نظام ہستی ہے، ایک دن اس نے لپیٹا جانا ہے، اور پھر سب کے سب رب کے حضور حاضر ہوں گے۔ تو کیا اس وقت سمجھنا ہے جب اللہ کے حضور تمہیں جمع کیا جائے گا، پیشی ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، اس وقت سمجھنے کا فائدہ نہیں؟ ابھی سمجھ جاؤ، ابھی سمجھ جاؤ۔ باقی اتنا کچھ سمجھانے کے بعد بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہا اور وہ یہ نشانیاں کافی نہیں سمجھتا، اللہ کی ذات پاک تک اس کی رسائی نہیں ہوتی، تو وہ یہ سمجھ لے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ، جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں وہ تو گونگے ہیں، بہرے ہیں، اور پھر اندھیرے میں ہیں۔ اب کوئی شخص گونگا بھی ہو، بول کر بھی کسی سے رستہ نہ پوچھ سکے، بہرا بھی ہو، کسی کی آواز بھی نہ سن سکے، اوپر سے اندھیرے میں کھڑا ہو، دیکھ بھی نہ سکے، تو نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ اسے رستہ کہاں سجھائی دے گا؟
یہی حال ایسے لوگوں کا جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے۔ اب اگر انہوں نے حق قبول کرنے والے کان ہی بند کر لیے، حق قبول کرنے والی زبان ہی انہوں نے گونگی کر لی، اور حق کو دیکھنے والی آنکھیں ہی بند کر لیں، تو ان کی گمراہی میں قصور ان کا اپنا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے، من یشاء اللہ یضلل ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ اللہ جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے، جسے چاہتے اللہ صراط مستقیم پر چلاتے۔ اگر یہ حق کی طرف نہیں آ رہے تو اسے اپنا کمال نہ سمجھیں، یہ اللہ کو پسند ہی نہیں آئے، یہ ردی بیکار مال ہیں، انہیں اللہ نے رد کر دیا ہے۔ ایمان والے اللہ کا حسن انتخاب ہیں، اللہ کی ان پر نظر عنایت، اللہ انہیں ہدایت دیتے وہ ہدایت پر آتے ہیں۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔